اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریف اور جملہ خوبیاں پروردگار عالم کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، ساری مخلوق کا روزی رساں ہے۔ اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ لاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، یہ مصائب کا، یہ پریشانیوں کا یہ حال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو تکلیفیں دینے کا معاملہ ہوا، یعنی کفاران مکہ کی طرف سے، وہ ایک اس انداز سے بہت سخت قسم کا تھا کہ مت پوچھیے۔ نہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عمل ہوا بلکہ وہ تمام صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے مشرف ہوئے تھے، ان لوگوں کو بھی تخت مشق بنایا گیا اور ان لوگوں کے ساتھ بھی سختی تمام برتی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو آدمی پڑوسی تھے، اور ایک طرف تھا ایک دیوار سے لگا ہوا عقبہ بن ابی معیط، اور دوسری دیوار سے لگا ہوا تھا آپ کا خاص چچا ابو لہب۔ لیکن یہ دونوں اس قسم سے اشد ہو گئے کہ مت پوچھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دباؤ پڑتا، حضرت عبد المطلب کے پاس لوگ آئے، وفد جب واپس ہوئے تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ اپنی سرگرمیاں تیز کر دیے، اور تو اس وقت یہ لوگ جو آپ کے پڑوس تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کچرا پھینکا کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے کوڑا کرکٹ لگایا کرتے، اور مت پوچھیے۔ حسن اتفاق کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ جندب بن ابو سفیان کی ایک روایت یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اور بیمار ہو گئے تو 3 دن تک آپ نے تہجد کی نماز ادا نہیں کی۔ تو اس وقت بڑا تعجب ہوا۔ ام جمیل نے آ کر کہا کہ اے محمد، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جن تم کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، اس لیے کہ 3 دن سے تمہاری آواز نہیں آ رہی ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ کا نزول فرمایا اور کہا کہ رات اور دن کی قسم ہے ہمارے حبیب، ہم آپ سے خفا نہیں ہوئے، آپ کو کسی قسم کی ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو بزرگوں اور دوستوں، معلوم یہ ہوا کہ جب تبت یدا کا سورہ نازل ہو گیا یہ ام جمیل کے لیے، ابو لہب کے لیے، تو وہ لوگ اور زیادہ اشد ہو گئے۔ حد یہ کہ ام جمیل اپنے ہاتھوں میں پتھرے لیے ہوئے خانہ کعبہ کے پاس آئی تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اے اللہ کے رسول، ام جمیل بفری ہوئی حالت میں ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے آ رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن ابی قحافہ، وہ مجھے دیکھ نہیں پائے گی۔ اور چنانچہ وہ بڑبڑاتی بھی آئی اور حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا، اے ابن ابی قحافہ، کہاں ہے وہ تمہارے صاحب؟ اس انداز سے بفری ہوئے انداز میں ام جمیل نے پوچھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو جواب کیا دیا؟ وہ حد یہ کہ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تھے، لیکن یہ دشمن خدا دیکھ نہیں پائی۔ اور پھر اس کا جو انجام ہوا یا اس کے شوہر کا جو انجام ہوا وہ انشاءاللہ المستعان اس کی تمام تفصیلات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو بزرگوں اور دوستو، معاملہ یہ ہوا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اشد تھے یہ عقبہ بن ابی معیط، اور وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈالا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں، بڑی ایذا دیا کرتا تھا۔ حد یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق نے آ کر اسے اپنے بازو سے ہٹایا اور چادر کو ڈھیلا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن ایک مرتبہ ہوا یہ کہ گیا ہوا تھا عقبہ بن ابی معیط خانہ کعبہ کے پاس جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مہو تھے، اور اس سے پہلے ابو جہل وہاں پر موجود تھا۔ عقبہ بن ابی معیط نے کہا کہ چلو تازہ ایک وجڑی اونٹ کی پڑی ہوئی ہے، کیوں نہ اس کو لا کر ہم محمد کے اوپر رکھ دیں اس وقت جب یہ سجدہ ریز ہو جائے۔ چنانچہ فوراً گیا عقبہ بن ابی معیط، وہ ایک اونٹ کی اوج لیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھے ہوئے تھے کہ گھر پر اطلاع ہوئی تو حضرت بی بی فاطمہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے آ کر اس اوج کو ہٹایا اور قہر بنی نگاہوں سے ان لوگوں کی طرف دیکھا۔ یہ سارے کے سارے لوگ جن کو حضرت بی بی فاطمہ نے بددعائیں دی وہ غزوہ بدر کے اندر سارے کے سارے ختم ہو گئے مسلمانوں کے ہاتھوں۔
تو اس انداز سے وہ عقبہ بن ابی معیط بھی گرفتار ہوا تھا کہ راستے میں صفرا کے اس مقام پر جب وہ لایا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے پھانسی دے دو. چنانچہ اسلام میں سب سے پہلے پھانسی جسے دی گئی تو وہ تھا عقبہ بن ابی معیط. اس انداز سے صفرا کے مقام پر اس کا خاتمہ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں نضر بن حارث بھی ایک تھا. وہ بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر کیا کرتا اور وہ بھی غزوہ بدر میں جب گرفتار ہوا تو صفرا کے مقام پر اسے قتل کر دیا گیا اور یہ انجام ان تمام لوگوں کا ہوا. لیکن جو سب سے زیادہ اشد تھا وہ تھا ابو جہل. اس زمانے میں ابو الحکم کہلاتا تھا اور پھر بڑا نخوت کا پتلا، غرور اور تکبر میں بھرا ہوا، روکھا پھیکا، دبلا پتلا لیکن آواز کڑکدار اور بات اس انداز سے کیا کرتا اور لوگ اس کی بڑی تعظیم کرتے، قبیلے کا سردار ہے اور پھر بڑے کڑک کے تمام جواب دیتا، اللہ کے نبی کا سب سے بڑا دشمن. اور پھر اس بات کا اعتراف کرتا تھا کہ وہ غلط نہیں کہتے، وہ سچ کہتے ہیں، لیکن ہماری اور ہماری ان کی جو مسابقت چل رہی تھی اس میں ان لوگوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس نبی ہو گیا تو اب ہم اس کا جواب کیا دیں. میں خدا کی قسم جب تک مر جاؤں گا لیکن ان کے ہاتھ پر نہ تو ایمان لاؤں گا نہ تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. یہ ابو جہل کا تمام ارادہ تھا. ابو جہل کا معاملہ یہ کہ اگر ابو جہل کوئی کام کرتا تو دوسرے سرداران قریش اس معاملے کے اندر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے. راش کا ایک آدمی آیا اور اس نے اپنے کچھ اونٹ بیچے، ابو جہل نے اس کو خرید لیا، پیسے دینے کے معاملے کے اندر تعامل کرنے لگا، وہ پیسے دینے نہیں لگا. وہ آدمی آیا خانہ کعبہ میں، تمام لوگ جہاں تمام سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے کہا یہ ابو الحکم عمر بن ہشام میرے پیسے دینا ہے لیکن کوئی دلانے والا نہیں اور وہ دینے کے لیے تمام تیار نہیں ہے اور میرے ساتھ یہ تمام زیادتیاں ہو رہی ہیں. اس انداز سے اس نے اپنی رودات سنائی تو کسی کو مذاق سوجا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ جاؤ وہ صاحب آپ کو دلا سکتے ہیں. چنانچہ وراش قبیلے کا آدمی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کی التجا کی کہ ابو الحکم عمر بن ہشام میرے پیسے دینے میں بالکل تعامل کر رہا ہے، وہ پیسے دینے سے انکار کر رہا ہے، وہ پیسے نہیں دے رہا ہے، مجھے ستا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو. ساتھ میں اسے لیے ہوئے فوراً جب پہنچے ابو جہل کے پاس تو قریش مکہ کے وہ سرداروں نے ایک آدمی کو پیچھے لگا دیا کہ ابو جہل یعنی حضور کے ساتھ کیا عمل کرتا ہے، محمد کے ساتھ کیا عمل کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے. چنانچہ انہوں نے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا اور جب دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جہل باہر نکلا. کہا کہ اس کے پیسے دینا ہے تو کہا کہ ہاں. کہا کہ اس کے پیسے دے دو. فوراً اندر گیا اور لیا اور دے دیا. وہ آدمی نے آ کر تمام قریش مکہ کے سامنے کہا. ابو جہل نے اس انداز سے دبتے ہوئے فوراً پیسے لا کر دے دیے کر دیے. نہ صرف یہ بلکہ ہوا ایک مرتبہ یہ کہ ایک یتیم کا مال وہ غضب کر لیا، وہ دینے سے انکار کر رہا ہے. یتیم بڑا بلبلایا کہ میرا پیسہ دلا دو، لیکن تمام لوگوں نے کسی قسم کا اس کے ساتھ یعنی اعانت نہیں کی، اس کی مدد نہیں کی، بلکہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم کو لیے ہوئے پہنچے ابو جہل کے مکان پر تو پھر لوگوں نے لگایا ایک آدمی کو کہ دیکھو کیا عمل ہوتا ہے. چنانچہ جب گئے تو پوچھا کہ اس لڑکے کا مال ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ ہے. کہا کہ اس کو دے دو. تو فوراً اندر گیا اور تمام مال تمام دے دیا کر دیا. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا. انہوں نے پوچھا کہ کیا تم بھی اتباع کرنے لگ گئے محمد کی؟ تو کہا کہ نہیں. لیکن ایک واقعہ اور رونما ہوا. قبیلے بنو زبید کا ایک شخص آیا اور اس نے اونٹ بیچنے کے لیے مکے کے اندر رکھا تو ایک بولی ابو جہل نے لگا دی اس کے اتنے پیسے ملیں گے. اس کے بعد کوئی سردار اس کے اوپر آواز نہیں دیتا، اس کے اوپر کوئی معاملہ بڑھاتا نہیں، اس لیے کہ اس کے اوپر پیسے بڑھا دینا گویا معاملہ یوں تھا کہ ابو جہل سے دشمنی بول لینا، اب کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ آدمی بڑا بلبلایا ہے میرے قیمتی اونٹ ہے اور اس کے لیے یہ دام لگا دیا گیا ہے اور یہ دام کے اندر میں اس کو کیسے بیچ سکتا ہوں. یہ وہ تمام کہتا رہا لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. اور جب وہ شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ مانگے دام دے دیے اور اونٹوں کو آپ نے خرید لیا. ابو جہل جھل ملا کے اپنے پاس رہ گیا، کسی قسم کا کوئی انتخاب نہ لے سکا، کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر سکا. لوگوں نے بعد اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اس معاملے کے اندر کیوں خاموش ہو گئے ہو، اس انداز سے کیوں دبتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ محمد جب بھی میرے معاملے میں آ جاتے ہیں دو نیزہ بردار مجھے ہلاک کر دیں گے، مجھے اس بات کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے میں خاموش ہو گیا ہوں. آپ جان کے تعجب کریں گے غزوہ بدر میں جب یہ شریک ہوا تو معاملہ یہاں تک آ گیا کہ عتبہ بن ربیعہ جو سپہ سالار تھا اس نے اس معاملے کو ختم کرنا چاہا، اس لیے کہ حکیم بن نظام نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ یہ اپنے ہی تو لوگ ہیں،
ان سے کیا ہم لڑیں گے؟ اور یہ اتنے شجاعت کے پتلے ہیں کہ جب تک ایک آدمی یا دو آدمی کو ختم نہیں کرے گا وہ واپس نہیں جائے گا. ان کو گھر جانے کی تمنا نہیں ہے، مسلمانوں کو گھر جانے کی تمنا نہیں ہے. بہتر بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان کو واپس کر دیں گے. لیکن اب اس نے کہا، عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ ابو جہل سے بھی یہ بات کر لو، پوچھ لو اس معاملے کے اندر وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ وہ وہاں پر تیر صاف کر رہا تھا، اور جب یہ بات سن لیا اس نے کہ عتبہ بن ربیعہ نے یہ تمام پیغام بھیجا ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں، عتبہ بن ربیعہ کا بیٹا چونکہ ابو حذیفہ مسلمان ہو گیا ہے، اس لیے جنگ سے اس کا سینہ پھول رہا ہے، وہ لڑنے کے لیے تمام تیار نہیں ہے. اس کے بعد حکیم بن نظام نے آ کر ابو جہل کی بات عتبہ بن ربیعہ کے سامنے جب رکھی تو انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ میدان کارزار میں سب سے پہلے اپنا خون کون بہاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اسی جواب میں عتبہ بن ربیعہ نے سب سے پہلے اپنے بھائی شیبہ کو لیا ہوا، اپنے بیٹے ولید کو لیا ہوا مبادرہ طلبی کے لیے آتا ہے، جس کے تمام تفصیلات آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں. اب معاملہ یہ ہوا کہ دو لڑکے، ایک کا نام معاذ اور ایک کا نام معوذ تھا، یہ بنو افرا کے بیٹے تھے. ماں کا نام افرا ہے، باپ کا نام حارث تھا. انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ چچا جان ہمیں عمر بن ہشام کون ہے، ابو جہل کون ہے، ذرا بتلائیے. اس لیے کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، وہ ابو جہل کو جانتے نہیں. ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گالیاں دیتا ہے، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف جو سوچ رہے تھے کہ میرے دائیں اور بائیں اگر کوئی قوی اور مضبوط آدمی ہوتے تو مجھے بھی مدد کرتے اور کبھی میں ان کی مدد کرتا، یہ معصوم بچے میری کیا مدد کریں گے. یہ سوچ رہے تھے کہ بچوں نے سوال کیا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ دیکھو یہ اونچے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، سرخاب کے پر لگایا ہوا، یہ اوپر ٹیلے سے جو تمام فوجوں کو آگے بڑھا رہا ہے، یہی ابو جہل ہے. لڑکے وہ خواب کی مانند پہنچے اور انہوں نے اس پر حملہ کیا. ابو جہل ادمرا ہو گیا اور اس کے بعد دونوں دوڑتے ہوئے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کے اس انداز سے زخمی کرنے کی اطلاعیں تمام دے دی. نتیجہ دوستو یہ ہوا کہ غزوہ بدر کے بعد، یعنی اس وقت جب اختتام جنگ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ دیکھو عمر بن ہشام کا کیا حال ہے، ابو جہل کا کیا حال ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کو مکے کی سرزمین میں ابو جہل نے ایک مرتبہ بہت گھوسے مارے تھے جبکہ وہ عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرا رہے تھے، تو آج موقع مل گیا، دیکھا کہ وہ لاشوں میں پڑا ہوا ہے ابو جہل. اس کے سینے پہ پیر رکھ دیا، اس کی داڑھی کو پکڑتے ہوئے آپ نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، وہ دشمن خدا و رسول دنیا سے جا رہا ہے، بتا تیرا کیا حال ہوا. تو اس وقت اس نے پوچھا، مرتے ہوئے بھی پوچھ رہا، عصبیت کا کیا عالم تھا دوستو وہ دیکھ لو. اس نے کہا کہ جنگ کا کیا ہوا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا اللہ تعالیٰ نے فتح و کامرانی اللہ اور اللہ کے رسول کو عطا فرمائی. تو کیا ہوا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مارا اور اس کے بعد کہا کہ او بکریوں کے چرانے والے، تو نے اپنا پیر بہت اونچے مقام پر رکھا ہے، اور جب میرا سر تن سے جدا کرے تو دھڑ کے ساتھ کاٹنا تاکہ نیزے پہ لگے تو سردار کا سر معلوم ہو. اور اس کے بعد کہا کہ کاش مجھے یثرب کے فلاحوں نے نہ مارا ہوتا، یعنی وہ تمام زراعتی کام کرنے والے کسان لوگوں کے ہاتھ سے میں مارا نہ جاتا، کسی بہادر اور شجاع انسان کے ہاتھ سے اگر مارا جاتا تو اچھا تھا. یہ تعصب رہا، یہ افسوس اس کو مرتے وقت بھی رہا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کے سر کو چند سے جدا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ ابو جہل کا سر ہے. حضور نے 3 مرتبہ سوال کیا کیا یہ ابو جہل کا سر ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا اللہ کے رسول یہ ابو جہل کا سر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو افرا کا اللہ تعالیٰ بھلا کرے، انہوں نے میری قوم کے فرعون کو ختم کیا اور میری قوم کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے زیادہ اشد تھا. اس انداز سے اس کا خاتمہ ہوا ابو جہل کا، جو خانہ کعبہ سے نکلتے ہوئے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اس نے یہ دعا کی تھی کہ جو حق پر ہیں اس کو فتح دے. وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا تھا اور اس انداز سے وہ تمام کا تمام ختم ہو گیا. وہ دوستوں اور بزرگوں، یہ ولید بن مغیرہ ایک ایسا شخص تھا کہ خانہ کعبہ کے لوگ یعنی تمام مکے کے لوگ ایک مرتبہ خانہ کعبہ پہ غلاف چڑھاتے تو ولید بن مغیرہ اپنی طرف سے 1 سال یہ غلاف چڑھاتا خانہ کعبہ. بکریاں ہے یعنی اتنا متمول تھا کہ لوگ اسے عادل کہا کرتے تھے. اور اس کے بعد اس کا جو انجام ہوا یعنی وہ مر گیا، لیکن ان کے بیٹے خالد بن ولید سپہ سالار بنے اسلام کے. وہ تو پہلے بہت زیادہ نقصان پہنچا دیے اور اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی اور داخل اسلام ہو گئے
تو مسلمانوں کو بہت زیادہ فتح و کامرانی ہوئی. تو بزرگوں اور دوستو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہے، وہ مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، ان لوگوں کے جو حالات آپ سماعت فرما رہے ہیں. امیہ بن خلف آ گیا، یہ قبیلہ بنی الجمح کا سردار ہے. اس کا ایک بھائی ہے ابی بن امیہ، ابی بن خلف. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بدکلامی کیا کرتا اور یہ کہتا کہ میں اپنے گھوڑوں کو ایسے تیار کر رہا ہوں، اتنا چانا دے رہا ہوں اس کو، اور اس کے اوپر بیٹھ کر نعوذ باللہ میں محمد کو ختم کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک جب یہ بات آ گئی کہ ابی بن خلف نے یہ بات کہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا انشاءاللہ ہم ہی اسے ختم کریں گے. نتیجہ یہ ہوا دوستو، غزوہ احد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، ابی بن خلف آیا تو اس انداز سے کہ محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے. لوگوں نے، صحابہ کرام نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اس سے مقابلہ کرنا چاہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ ہمارا شکار ہے. حضرت حارث بن سما سے آپ نے ایک چھوٹا سا نیزہ لیا اور اس کو، چونکہ وہ لوہے میں غرق تھا، ذرا پہنا ہوا تھا، ایک خراش آپ نے گردن پر لگائی. یہ خراش کا لگنا تھا، وہ بلبلا اٹھا، اس انداز سے چیخنے لگا، چنگاڑنے لگا. ابو سفیان بن حرب نے کہا کہ ایک چھوٹی سی خراش آ گئی ہے اور تو اس انداز سے چلا رہا ہے اور چیخ رہا ہے. تو اس نے کہا لات و عزا کی قسم، اگر یہ درد میں سارے حجاز والوں کو بانٹ دوں تو سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے کہ محمد کا مار ہے. اس انداز سے وہ گھوڑے پر بیٹھا اور راستے میں گر کر تڑپ کر ختم ہو گیا. بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو عظیم الشان کامیابیوں سے نوازا، وہ امیہ بن خلف جو حضرت بلال کا مالک تھا، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آواز دیا، اے عبد کعبہ. یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ایام جاہلیت کا نام تھا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کے نام سے بدل دیا تھا. کیا مجھ سے زیادہ عزیز آپ کے لیے وہ ذرا ہے جس کو آپ چن رہے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پلٹ کر دیکھا، یہ امیہ بن خلف ہے، قبیلہ بنو جمح کے سردار ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے پناہ دے دیجئے. چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف علی بن امیہ کو، امیہ بن خلف کو، دونوں کو لیے ہوئے میدان کارزار سے آ رہے ہیں. اس وقت حضرت بلال نے دیکھا کہ یہ میرا وہ دشمن جو مکے کی سرزمین پر سب سے زیادہ اذیتیں مجھے دیا، آج حضرت عبد الرحمن بن عوف کی معیت میں بچ کر جا رہا ہے. انہوں نے ایسا شور مچایا کہ انصاری صحابہ آئے اور انہوں نے پہلے علی بن امیہ کو ختم کیا اور اس کے بعد امیہ بن خلف کو انہوں نے ختم کیا. تو امیہ بن خلف کو بچانے کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کو نیچے گرا کر اس کے اوپر آپ لیٹ گئے. لیکن صحابہ کرام نے نیچے سے ایسے تلواریں چلائیں کہ وہ بھی ختم ہو گیا. نہ صرف وہ ختم ہو گیا بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیر کو بھی اس انداز سے مار لگا کہ لنگ ہو گیا، پیر کے اندر آپ لنگڑ کے تمام چلتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو، جنہوں نے تکلیف دی. یہ ان تکلیف دینے والوں میں تو سب لوگ تھے، لیکن کچھ ایسے اشخاص بھی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف تو نہیں دیے، یعنی زبان سے کسی قسم کے ایسے الفاظ تو نہیں کہے جس سے آپ کے دل کو رنج ہو. ان تمام لوگوں کے اندر ایسے لوگ بھی تھے جس کے اندر عتبہ بن ربیعہ ہے، شیبہ بن ربیعہ ہے، ابو البختری ہے، ابو سفیان بن حرب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ساتھیوں کا ساتھ تو دے رہے ہیں، قریش کا ساتھ تو دے رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں کسی قسم کی بدکلامی کرنا ان کے لیے بات مناسب نہیں تھی. چنانچہ ابو البختری نے جو بنو ہاشم کے اوپر جو وادی بنی شعیب میں محصور تھے، انشاءاللہ المستعان اس کے تذکرے آپ سماعت فرمائیں گے. اس وقت انہوں نے ابو جہل سے بھی لڑائی کی، ابو جہل کو بھی مارا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جانے سے پہلے کہہ دیا تھا آپ نے کہ اگر ابو البختری تمہاری زد میں اگر آ جائے تو اس پر تلوار نہ چلانا، اس لیے کہ خاندان بنو ہاشم پر اس نے ایک احسان وادی بنی شعیب میں جب وہ لوگ محصور تھے تو اس وقت کیا تھا. چنانچہ ایک مزر کے نام کے سامنے جب آ گئے تو حضرت مزر نے کہا ابو البختری، اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا ہے کہ تم پر ہم تلوار چلائیں. تو اس وقت ابو البختری نے پوچھا یہ ابن ابی ملیحہ جو میرے ساتھ ہے، میرا ساتھی ہے. تو کہا کہ نہیں، یہ استثنائی صورت صرف آپ کے لیے ہے، اور آپ کے دوست کے اوپر تو ہم حملہ کریں گے، ان سے تو ہم لڑیں گے. تو پھر ابو البختری نے کہا اگر میں اپنے دوست کو میدان کارزار میں کھپاؤں اور اپنی جان بچا کر لے جاؤں گا تو ناظرین عرب مجھے تانا دیں گی اور میں ان کا تانا برداشت نہیں کر سکتا. دوستو، حسن اتفاق یہ مزدر کی تلوار چلی، ابو البختری ختم ہو گئے. اختتام جنگ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنایا کہ میں آپ کا پیام سنانے کے باوجود پہ در پہ مجھ پہ جب حملے ہونے لگے اور میری تلوار چلی تو ابو البختری ختم ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے سکوت فرمایا، یعنی یہی اللہ کو منظور تھا. بات یہ ہوئی.
بزرگوں اور دوستوں معاملہ یہ ہوا کہ وہ ابو لہب جو آپ کا چچا تھا وہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کرنے کے بعد اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو کرے، تو چنانچہ گفتگو کرنے کے لیے وہ بیٹھا ہوا تھا تو پوچھا اسلام میں اگر میں داخل ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر بتا دیا جو سارے مسلمانوں کو ملتا ہے وہ تجھے بھی ملے گا۔ تو چنانچہ انہوں نے یہ بات کہی، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اس نے کہا کہ برا ہو ایسے اسلام کا جس کے اندر چھوٹے اور بڑے کی کسی قسم کی کوئی تمیز نہیں، میں اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ وہ ابو لہب کس انداز سے ختم ہوا، اس کا انجام کس انداز سے ہوا دوستو انشاءاللہ اور مستعان یہ تمام آپ سماعت فرماتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دشمن تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے جو بدلہ لیا وہ اس انداز سے کہ اسود نام کا ایک آدمی تھا، اسود بن مطلب، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں بہت زیادہ لب کشائی کیا کرتا تھا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقارت سے ان لوگوں کو جو دیکھا تو چنانچہ ابو جہل کا یہ عالم ہوا، اس کا یہ عالم ہوا کہ تمام چہرہ اس کا گرماس کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے تمام پک گیا اور اس کے اندر خون اور پیپ جمع ہو گیا۔ اکیلا نام کی ایک بیماری ہے جو اس کو ہو گئی تو منہ میں تمام پیپ آ گیا اور اسی انداز سے وہ تمام ختم ہو گیا۔ اور پھر وہ ابی بن خلف نے یہ عقبہ بن نبی معیط سے یہ کہا تھا کہ میرا دوست تو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی محمد کے اوپر تو تھوک نہ دے۔ وہ کم وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوکنے کے لیے آ گیا، لیکن انجام کار کیا ہوا اس کا؟ جیسے کہ میں نے ابھی سنایا آپ کو کہ اس کو سولی دے دی گئی، پھانسی دے دی گئی اس کو۔ یہ پہلی پھانسی تھی جو اسلام میں دی گئی۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دشمن تھے۔ اب ادھر مسلمان جو لوگ ہو گئے ان لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہونے لگی، حضرت مصعب بن عمیر اسلام لے آئے تو ان پر زیادتیاں کرنے لگے۔ حضرت عثمان غنی جب مسلمان ہو گئے تو ان کا چچا حکم جس کا نام تھا وہ ظلم اور زیادتی کرنے لگا۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ اگر مسلمان ہو گئے تو ان کے اوپر بھی ظلم ہونے لگا۔ اس انداز سے جب ظلم ہونے لگا اور پھر یہ لوگ تمام پریشان ہوئے تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے یہ حضرت بلال کو آزاد کیا جو ظلم کی چکی میں پھنس رہے تھے۔ حد یہ کہ گرم آپ کے اوپر لباس ڈال دے کے لوہے کا گرما میں ان کو چھوڑ دیا جاتا اور وہ تپتی ہوئی ریت کے اندر، تپتی ہوئی دھوپ کے اندر وہ پڑے رہتے۔ رات میں زنجیریں تمام ڈال دیتے اور ان کو قید کیا کرتے، اور پھر دن کے اجالے کے اندر ان کو لے آتے صحرا میں یعنی ریگستان میں، اور ان کے اوپر ٹھہر جاتے، بڑے بڑے سینے پر پتھر رکھتے۔ اس کے باوجود بھی آہدون آہدون کے الفاظ ان کی زبان سے نکلتے۔ حالانکہ ورقہ بن نوفل نے ایک مرتبہ کہا وہ جس انداز سے بات کر رہے ہیں آپ کر لو، کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا جو زبان اللہ کا اقرار کر چکی ہے ان کے اپنے دباؤ کے اندر آ کر کسی قسم کی اور کوئی بات نہیں کرے گی۔ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے ایک مرتبہ کہا اگر ہو سکے تو بلال کو آزاد کروا لو۔ چنانچہ آپ پہنچے امیہ بن خلف کے ساتھ، کہا کہ اے امیہ یہ بتا یہ غلام کا قصور کیا ہے جو اتنی زیادہ ظلم اور زیادتیاں تو کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر تم کو غلام پسند ہے تو تمہارے پاس نسناس نام کا جو رومی غلام ہے اس نسناس کو مجھے دے دو اور بلال کو لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ مجھے منظور ہے، لیکن کہا کہ 40 اور اوقے مجھے چاندی چاہیے۔ آپ نے کہا یہ بھی میں دے دیا۔ اور اس کے بعد حضرت بلال کو لیے ہوئے جب جا رہے تھے تو امیہ بن خلف نے کہا اے ابن ابی قحافہ آپ نے بہت خسارے کا دھندا کیا ہے، یعنی نسطاس رومی کے سامنے بلال حبشی کی کوئی اہمیت اور کوئی قدر و منزلت نہیں ہے اور آپ نے اتنا مہنگا سودا کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پلٹ کر کہا اے امیہ بن خلف اس غلام کی قیمت تو کیا جانے، اگر سارا یمن دے کر اگر میں اسے آزاد کر لیتا تو یہ غلام سستا تھا۔ اس انداز سے آپ لے آئے تو سب سے پہلے ذمہ داری مسجد نبوی کی اذان دینے کی حضرت بلال حبشی کو ملی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حضرت ابوبکر صدیق سے یہ کہا کہ اے ابوبکر میں بھی اس میں شریک ہونا چاہتا ہوں، یعنی تم نے جو رقم دی ہے اور جو آزاد کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، یہ سب کچھ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تو آپ ہی کا ہے۔ اس انداز سے انہوں نے یہ بات کہی۔ اور اس وقت ابن ابی قحافہ کو یعنی باپ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے بلا کر کہا یہ تمام لاغر اور بیمار اور ضعیف لوگوں کو تم جو خرید کر آزاد کر رہے ہو، ان کے بجائے اگر کسی خبی آدمی کو تم اگر آزاد کر دو، کبھی موقع بنے تو وہ تمہارا بھی ساتھ دے دیں گے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ابا جان میں صرف اللہ کی رضا کے لیے ان لوگوں کو تمام آزاد کر رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے بے شمار غلاموں کو
تمام یعنی ان کی غلامی سے نجات دلائی اور اللہ کی راہ میں انہوں نے ان کو آزاد کر دیا، صرف محض اس لیے کہ اللہ کی رضا ان کے سامنے مقصود تھی، اور اس انداز سے وہ آزاد کرتے رہے۔ اب جب معاملہ بہت زیادہ اونچا ہو گیا اور بہت زیادہ ظلم و ستم کی چکی میں یہ لوگ پیسنے لگے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے نجاشی، جس کا اصلی نام اسہمہ ہے، آپ اس کے ملک میں چلے جائیے، وہاں انصاف ملے گا۔ تو چنانچہ صحابہ کرام وہ شیبہ کی بندرگاہ جسے ہم جدہ کہتے ہیں، اس جدہ کی بندرگاہ پہ پہنچے، ایک ایک دو دو کرتے ہوئے اس انداز سے پہنچے، اور جب ان کی تعداد 11 ہو گئی اور 4 عورتیں ان کے ساتھ ہو گئیں، تو ان لوگوں نے وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں آدھا دینار دیتے ہوئے ایک ایک کا کرایہ اس انداز سے وہ حبشہ کے مقام پر منتقل ہو گئے۔ یہ ہجرت جو ہے، ہجرت کا بڑا مقام ہے دوستو، یعنی جہاد کے بعد، جہاد کا مطلب یہ جدوجہد کرنا اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے اور حق و انصاف کے اوپر تلوار اٹھانا، یہ جہاد ہے۔ اور پھر یہ ہجرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبھی ظلم و زیادتی ہو، اللہ کی عبادت مکمل طور پر نہ ہو، اس مقام کے اوپر تمہارے لیے سختی کی جائے، تو تم اللہ کے راستے کو، یعنی ملک اللہ کا ملک کم تنگ نہیں ہے، آپ اس مقام سے نکل جائیے اور اس مقام سے کوئی دارالامن جہاں پر ہے وہاں پر پہنچ جائیے، اس لیے کہ وہ بادشاہ بہت زیادہ انصاف پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو 11 آدمی اور 4 عورتیں جب پہنچی، تو جس کے اندر حضرت عثمان غنی ہے، اپنی زوجہ محترمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ، ان کو لیے ہوئے پہنچے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لوط کے بعد حضرت عثمان وہ شخصیت ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی۔ اور پھر یہ ہجرت کرنے والے جب وہاں پر پہنچے تو کفاران مکہ اب بھی خاموش نہیں رہے، وہ وہاں پر جا کر بادشاہ کو تحفے تحائف دیتے ہوئے ان لوگوں کو واپس کرنے کرانے کے تعلق سے انہوں نے یہ بات کہی، جس کی تمام تفصیلات انشاءاللہ المستعان آپ کے سامنے آئیں گے۔ لیکن یہ حالات جو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات سے گزر رہے تھے، یا صحابہ کرام جن حالات سے گزر رہے تھے، ایک پورا شعب حالات تھے جو بڑے تکلیف دہ تھے، لیکن اس کے باوجود استقامت کا یہ عالم تھا کہ جو مسلمان ہو جاتا پھر وہ کسی قسم کا انحراف کرنے سے تمام گریز کرتا اور وہ اسلام کے اوپر ڈٹا رہتا، کسی قسم کے ان کے اندر کجی اور کمی نہیں آتی، بلکہ ان کے اندر کسی قسم کی لوٹ لچک کے بغیر وہ اسلام پر تمام مکمل طور پر قائم رہتے۔ بزرگوں اور دوستو، امتحانی دور سے گزرنا یہ اسلام کی فطرت میں بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کہ اپنے کسی بندے پر اگر خوش ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امتحان اور آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور وہ مبتلا میں اگر ثابت قدم رہ جائے تو اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ ان کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اگر تمہیں کوئی کانٹا بھی اگر چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عذاب میں تخفیف کرے گا۔ اور اس کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ ہم بیماری سے جو گزرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عذاب میں تخفیف کرے گا اگر تم اس کے مستحق ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات اگر ہو جائے تو اس کے اندر آپ شکر گزاری کے علاوہ کوئی اور کام نہ کریں، اپنی زبان سے کسی قسم کی ناشکری کے الفاظ اپنی زبان پر نہ لائے، یہ کیا مصیبت آ گئی، یہ کیا بیماری ہو گئی اور ہم کس مصیبت میں پھنس گئے، یہ قطعی طور پر نہیں۔ اس لیے کہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ اپنے ان مقرب بندوں پر کرتا ہے جن سے اللہ کو پیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش میں بھی ڈال دیتا ہے، اس میں ثابت قدم رہنا ایک مسلمان کا کام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، الہ العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما، جو کچھ ہم سن رہے ہیں اس پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔